زندگی کی کبھی اس پہر سے آپ لوگ گزرے ہیں؟ میں تو گزری ہوں کہ جب ہم میاں بیوی فضول میں بلا کسی وجہ کے فضول میں ہر ٹائم کی چک چک میں الجھے جاتے تھے، لڑ لڑ کے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے غلط کہتے تھے، میں انہیں غلط کہتی تھی، اور وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، زندگی ایک بے سکونی لہر میں چل رہی تھی، اور اس جھگڑے کی عادت نے مجھے زندگی میں اتنا الجھا دیا تھا کہ کبھی بیٹھ کر میں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں، جب ہم لوگ آپس میں خوش بھی ہیں، ہم الحمدللہ ہمارے بچے بھی ہیں، اللہ پاک نے گھر بھی دیا ہے، تو پھر یہ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اچھا، جب میں نے استغفار کرنا شروع کیا، جب میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، تو میں نے یہ ریئلائز کیا، میں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا، اپنی زندگی پر تفکر کرنا شروع کیا کہ کہاں میری غلطی ہے اور کہاں ان کی غلطی ہے، تو مجھے غلطی بھی نظر نہیں آئی۔ پھر میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہو بھی تو سکتا ہے یہ کسی کی نظر ہو، کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا ہے نا زندگی میں جو آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے نا کہ اگر وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا بندہ ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا، ایسا رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اور اس رشتے میں اتنی جلن رکھی، اتنی بغض، اتنا حسد رکھا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کسی بات پر جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی ہے، سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ رشتوں میں، آپ کو نہیں نظر آتا، تو آئیں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی، کچھ ایسے پل، اپنا کچھ ایکسپیرینس، اور کچھ ایسے وظیفے جو انشاء تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون لے آئیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو میری پیاری بہنوں، آج کچن میں کیک بنا رہی تھی، سوچا آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا لوں، تاکہ جو بہنیں جنہیں میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تھوڑی ان کی ہیلپ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی ایک کانٹینٹ مل جائے گا جس پہ میں آپ لوگوں کو اللہ کے قریب لا سکوں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کے گھروں میں جو پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، اکثر اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس ایک بے سکونی سی ہوتی ہے۔ تو وہ بے سکونی پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اکثر ہماری خریدی ہوئی ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کی دی ہوئی ہوتی ہے، دو ہی وجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو گھر میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں اور میرے شوہر ہر ٹائم لڑتے تھے فضول میں، بس سی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا۔ تو اچھا، پھر میں نے کیا کیا، میں نے اس کے لیے جو ہے نا ایک تو کثرت استغفار کے عمل کو شروع کیا، ساتھ ساتھ میں نے اس عمل کے لیے مجھے یوں لگا کہ اگر ہمارے رشتے کو نظر لگ چکی ہے، دیکھیں اگر کوئی ایک گھر میں خوشحال زندگی گزار رہا ہے نا، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا، کیا پیا، آپ کو کیسے مل رہا ہے، آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، آپ کے اندرونی حالات کیا ہیں۔ بس لوگوں کو آپ کو جانچنا پڑھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں، ان کے پاس گھر ہے، ان کے مطلب بچے ہیں، یہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بس سب اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی زندگی کے پیچھے کی اصلیت کو یا کڑواہٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ، ہمارا گھر نظر ہو جاتا ہے، ہمارے بچے بیمار رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے بچے اتنے بیمار رہتے تھے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہمارے کوہارٹ میں کوئی اچھے ڈاکٹر اس وقت نہیں ہوتے تھے، تو ہم لوگ پشاور جاتے تھے بچوں کو لے کے، دیر میڈیکل، ادھر ادھر کہیں کتنے پیسے ہمارے لگ جاتے تھے بچوں کی، صرف الٹی موشن ڈائریا وہ ہوتا تھا بچوں کو، اور وہ ڈائریا اتنا خطرناک ہو جاتا تھا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بس بچے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے تھے، سر رکھ دیتے تھے، بس دل سے امید ختم ہو جاتی تھی کہ اب یہ بچیں گے بھی۔ تو اتنا مشکل اور پریشانی کا وقت میں گزارتی تھی، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف نظر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کو نظر لگا کے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیے نظر جو ہے نا وہ میٹھی بھی ہوتی ہے، نظر ہر قسم کی ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نا انسان کو کھا جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچاتی ہے نظر۔ تو آپ خود سوچیں اونٹ کتنا مضبوط جانور ہے جو کتنے دن ریگستانوں میں بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، اور نظر اسے ہانڈیاں تک پہنچا سکتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جادو، تعویذ، سب کچھ ایک طرف، اور ایک بد نظر جو ہوتی ہے وہ ایک طرف۔ تو میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اس طریقے سے علاج کیا کہ الحمدللہ
اب نظر لگ بھی جاتی ہے، ہوتے ہیں مسئلے زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر اتنا خطرناک ایشو سامنے نکل کے نہیں آتا. جیسے آپ بتا رہے ہو کہ بچوں کی بیماری، گھر میں جھگڑے، ہر ٹائم کی چک چک والی کہانی الحمدللہ ختم ہو گئی. میں نے روزانہ سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. روزانہ سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں لے کر آئی. اچھا، میں شروع میں جب میں پڑھتی تھی تو میں نے نا پوری بھی پڑھ لیتی تھی، ایک دن میں ایک بار ہی پڑھ لیتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ میں اسے نا کنٹینیو نہیں کر پا رہی ہوں. روزانہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ وہ 250 پارے کی ہے. تو کیا کیا میں نے کہ میں روزانہ اب 2 3 4 صفحے پڑھ لیتی ہوں سورہ بقرہ کے. بس مطلب جو قرآن کا جو میں اپنا روز کا سپارہ لے کے چل رہی ہوں، ایک وہ پڑھ لیا، ساتھ میں سورہ واقعہ، مزمل، سورہ ملک، سورہ یاسین وغیرہ پڑھ لی، اور ساتھ میں جو ہے نا اب سورہ بقرہ کو بھی اپنی روز کی روٹین میں ایڈ کر دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک بار سورہ بقرہ ختم کر لیتی ہوں الحمدللہ. تو پھر اب خود محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں چینج، ایک سمجھداری بھی آ گئی ہے، ایک عقل اللہ پاک نے دے دی ہے. اور سب سے بڑی چیز، جو گھر میں بے سکونی تھی نا، وہ الحمدللہ بہت حد تک جو ہے نا وہ دماغوں سے ختم ہو گئی ہے. کبھی کبھی جھگڑا تو ہر میاں بیوی کا ہوتا ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ 2 برتن ساتھ میں پڑے ہوتے ہیں اور ٹکراتے ہیں تو آواز نکلتی ہے. تو اسی طریقے سے جب میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ مستقل بے سکونی ہوتی ہے نا، اس سے نجات آپ کو مل جائے گی. بچوں کی بیماری، بڑوں کی بیماری، فضول کے. اور پتہ ہے کیا ہوگا سورہ بقرہ کا یار بہت بڑا فائدہ جو میں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ سے نا مجھے یوں لگا کہ جو چھوٹی چھوٹی وجہ بنتی تھی نا جھگڑے کی، یہ وجہ بننی ختم ہو گئی. زندگی ایک مستقل روٹین پہ آ گئی، گھر میں سکون رہنا قائم ہو گیا. مطلب بہت زیادہ فرق آیا سورہ بقرہ سے. آپ کو وہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دشمن بنے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے سے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی الجھنوں میں ایسا الجھاتا ہے نا کہ وہ آپ کو بھول جاتے ہیں. اور دوسرا، آپ کے آگے ایسے لوگوں کی جو بعض اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے بہت بن ٹھن کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت مخلص ہیں، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. لیکن وہی جو ہوتے ہیں نا ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں، سانپ کی طرح ہم انہیں اپنی آستینوں میں پال رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ پاک آپ کو سمجھدار کرتے ہیں، ان کے اصلی چہرے اللہ پاک آپ کے سامنے لے آتا ہے. جب میں نے سورہ بقرہ پڑھی تو میں نے یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں الحمدللہ فیس کی. میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، میں اپنے گھر میں خاموش بیٹھی ہوئی ہوں اور لوگ میرے بارے میں زہر اگل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کا اثر. آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنے اچھے برے کا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنے دوست اور دشمن کا. اور یار سب سے بڑی چیز میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں سکون بلڈ کیا ہے تو آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ آئیں گے آپ کی زندگی بے سکونی مچانے کے لیے، آپ سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، آپ کی زندگی میں یا یقین کریں انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا. اور سب سے بڑی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، بس اگر انسان نا بوجھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لگتا ہے زندگی رک گئی ہے. میری بہت ساری سبسکرائبر جو کہتی ہیں آپ بھی لگتا ہے زندگی رک گئی ہو، زندگی کوئی مقصد نہ ہو، یہ کون سا پہر ہے؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ صبر کریں اور استغفار کرتی رہیں. آج میں نے کہیں گی کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ کی ایک تسبیح دن میں ایک بار پڑھ لیا کریں. اور اگر آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ سکون ضرور ملے گا، اور پلس آپ کا دماغ بالکل لائٹ، ہلکا، آپ کو یہ ٹینشنیں، سوچیں، فکریں ختم ہو جائیں گی. اور جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو استغفار کے تو بارے میں کتنا ہی بولوں اور کیا ہی بولوں، سب ہی کم ہے. استغفار تو آپ کی زندگی کو اس طریقے سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے نا یار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. استغفار سے میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتایا نا کہ آپ کیا کہیں گے، آپ کے دماغ سے یہ الٹی سی سوچیں خود ہی نکل جائیں گی، آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. آپ کو یہ مستقبل کی فکر اور یہ سب ختم، گناہوں کا جو محل ہے آپ کے دل سے دھلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو اچھے کام کرنے کی جستجو ہوگی، آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، آپ کو اپنے گھر میں رہنے میں. بعض اوقات نا ہم ہاؤس وائف بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں گھر کے ماحول میں رہ کے. جب ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ساتھ میں ہم جو ہے نا سورہ بقرہ کا اہتمام روزانہ کی زندگی میں 5 نماز پلس قرآن پھر سورہ بقرہ کا اہتمام رکھتے ہیں، تو یار ہماری زندگی ہر طریقے سے ہم خود پرسکون بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس میں جو دوسرا ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ پاک ہمارا دیتا ہے.
تو بس یہ تھی میری کچھ ٹپس، جو اگر آپ اپناتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ ہم لوگ فزیوتھراپسٹ اور پتہ نہیں سائیکالوجسٹ کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں درد ہے فزیوتھراپی کرا لی، یہ والا مسئلہ ہے سائیکالوجسٹ کو دکھا لیا، نہیں، آپ اللہ کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ بیسٹ جو ہے نا، ہر چیز کو سنوارنے والا ہے، میں کیا بولوں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علاج ہے۔ بس صرف یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، پھر آپ خود دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے تو آپ کہیے گا۔ یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ولاگ پسند آیا ہے نا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ ہماری جو بہت پیاری بہنیں ہاؤس وائفز ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، اور ویڈیو کے نیچے آ کے خوبصورت سا کمنٹ بھی چھوڑ کے جائیے گا کہ سورہ بقرہ نے آپ کی زندگی کو کس طریقے سے بدلا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔